صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان و شیر ماں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ ہم تو اقبال کے عشق کا سپرے پورے دنیا میں کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں کر رہے ہیں۔ اور ایک اقبال نے کہا تھا نا اپنی زندگی میں کہ میں نے ایسا مسلمان کوئی نہیں دیکھا جس کو موت دیکھ کر پیچھے ہٹی ہو۔ پھر امیر المجاہدین نے ہزاروں ایسے پیدا کیے جن کو موت دیکھ کر پیچھے کر لیتی ہے۔ بھائی اسی اس شیر دی قبر تے آیا جنہیں آکے اسی کے نکل کر صحرا سے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، کہ انہوں پتہ لگے بھئی وہ شیر آئے بیٹھے ہونا بیٹھ در اللہ اقبال اللہ۔ علامہ اقبال کہتا عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم، اور آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق۔ اقبال کہتا جس طرح امیر المجاہدین کے ریشے ریشے میں سما جائے پھر بنتا کیا ہے؟ کہتا ہے آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، آدمی کے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نم۔ اور آگے اقبال نے یہ سارے یہود نصارہ کے ایجنٹوں کو مخاطب، پوری دنیا کے مخاطب کر کے مسلمانوں کو جو کفر کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، کہتا ہے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک۔ کہتا اگر اس کو نہیں پہچانا تو کبھی اقوام متحدہ کے دروازے پر، کبھی IMF کے دروازے پر، اور جناب کبھی عالمی بینک کے دروازے پر، کبھی فلاں کے دروازے پر، کبھی چائنا اور رشیا کے دروازے پر۔ اقبال کہتا ہے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک، اور پہچانے تو تیرے گدا دارا و جم۔ اقبال کہتا اگر تو پہچان لے تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر اگر تیری خاک میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں ہے نان شعیر پہ مدار قوت حیدری۔ اقبال کہتا اگر تو پہچان لے تو تیری ٹھوکر میں کیسر و کسرا پڑے ہوں، اور تیری ٹھوکر میں سارا جہان پڑا ہو۔ اگر نہ پہچانے تو پھر تو کبھی اس کے دروازے پر اور کبھی اس کے دروازے پر۔ آخر میں اقبال نے کمال بات کر دی، کہتا ہے دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ اقبال کہتا ہے جس کا دل آزاد ہے نا وہ آزاد ہے، ہاں جس کا دل آزاد ہے وہ آزاد ہے، اور جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں وہ آزاد ہے۔ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ اقبال کہہ رہا ہے یہ جتنا تو اکٹھا کر رہا ہے، جتنا کچھ تو لے کر آ رہا ہے، یہ سارا موت کا سامان ہے، سارا موت کا سامان ہے۔ پھر اقبال ہے کیا؟ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ دل کی آزادی کیا ہے کیا دل کی آزادی؟ دل کی آزادی تو یہ ہے کہ 8 تلواریں، 313 لڑنے والے۔ حضور پوچھے بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرت صاحب میں نماز کھڑے ہوں کہ یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سلح بالا من شیطا، وقتہ بالا من شیطا، سالم من شیطا، آدم من شیطا، خذ من اموالنا
ما شئتا وآتنا ما شئتا. یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے, حکم دے کیسر و کسرا سے جنگ لڑ لیں گے, حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے, حکم دے ساری دنیا سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. پھر اقبال سے پوچھتے ہیں, اقبال تاریخ تو بتاتی ہے گھوڑے ان کے پاس 2 ہیں, انہوں نے سمندروں میں کیا ڈالنا ہے؟ اقبال کہتا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوس بہر و بر در گوشائے دامان اوس. اقبال کہتا جھلیا جس تے دل وچ حضور دی محبت ہوئے کائنات کی ساری نعمتوں دی جیب وچ موجود ہوں گے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جس دے دل وچ عشق رسول نہ ہوئے تے پھر او کہن ساڈے کو طاقتاں وی ہیں, او ساری قوتاں ہوندیاں ہندو کشمیر لے جاوے. اقبال دیکھ تے صحیح تیرے دیس دا حال انہوں نے کی کیتا, دیکھ تے صحیح آج ساری طاقتاں ہوندیاں اسی ہر طاقتور دے تھلے لمے پہ آیا, اور ساڑا دل کردہ کدی جناب چائنا دے تھلے کدی رشیا دے تھلے. اقبال اسلام کی میں ہوتے آیا, کہتا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے, کہتا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا زور حیدر اور وہ نہیں. کوئی صحابہ جا کے مدینہ پاک کے ڈنڈ بیٹھ کر نہیں چلانے. اقبال کو پوچھ لاؤ کہ صحابہ کی کرتے سن, کہنا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی. انہوں نے پوری دنیا نو تھلے لایا. کیا اصلے نال جنگ لڑیاں جانیاں اور جنگاں تا جذبے نال لڑیاں جانیاں, حق تا جذبے نال لیا جاندا. کہندے جی اسی جنگ چھیڑ دئیے, میں کہندے سارے کو لتر کھاؤ, واری واری لتر کھاؤ, اسی اس دم تک لتر کھاؤ جدو تک اسی اسلام تک واپس نہیں آ جاندے, اسلام دے مزاج تے واپس نہیں آ جاندے, اس دم تک سارے دے کے لیٹو. لیکن انشاءاللہ ایک گل اس طرح رہنی نہیں, اس طرح رہنی نہیں. اسلام دبن واسطے نہیں آیا, اسلام غالب ہونے واسطے آیا, اور اسلام نے غالب ہو کے رہنا, اور اسلام کے نظام نے غالب ہو کے رہنا. جتنا دبایا جائے گا یہ اتنا ابھرے گا. کیوں اقبال کہندا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کرا. اچھا اے پوری دنیا نے موت تو ڈرانے, اور جھلیا اقبال کہندا شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور جدو مومن دا مقصود ہی شہادت ہے, اس نے موت کو کچھ ڈر لگا. لیکن جڑے ساڑھے ہوتے مسلطن اقبال انہوں کے بارے بھی کہہ گیا, کیوں کونن؟ اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, گھر بیٹھے لگتا کمی جا رہی ہے, کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اقبال کہنا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اقبال کہتا تو کی سمجھا لا الہ الا اللہ پڑھ کے جان چھٹ جائے گی, اور جھلیا جنہ دے دلوں میں اللہ نے ازل کی طرف دیکھا, انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے, انہاں دی بھی لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد جان نہیں چھٹی. کدی بدر وچ, کدی احد وچ, کدی خندق وچ, کدی مریسی وچ, کدی مستلق وچ, کدی تبوک وچ, کدی یرموک وچ, کدی قادسیہ وچ, پھر جا کے آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور تو کہنا گھر بیٹھے بیٹھے اسلام آ جائے گا, اس طرح نہیں آئے گا اسلام. اقبال آئے گا کس طرح؟ اقبال کہتا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. اقبال کہتا فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. آخر اقبال نے کمال کر دیتی, کہتا دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو, اقبال کہتا دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو, توڑ دے تیری نگاہ آئینہ مہروبہ. اقبال کہتا تو زمینی گلہ کرتا, تو این نگاہ چکی تو سورج بھی بے نور ہو جاوے. اگر دل زندہ رکھتا اور اگر دل مردہ رکھتا تو پھر جو مرضی تیرا چاہا, جو تیرا دل کرتا ہو کری رات. اقبال اس طرح نہیں ہوئے گا, تیرے شاہین جاگ گئے. اقبال نے آخر میں کہا نا امیر المجاہدین کو ہمیں فکر دے کر گئے. اقبال کہتا ہے ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ, ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ, اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ.
اور اقبال ان غلاموں کے بارے میں کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ۔ اور اقبال نے ہم سب کو کہا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے۔ اقبال کہتا ہے مغرب کی ہوا ایسی چلی، اپنے تو بھی بیگانہ کر دیتا، شرم تو بھی بیگانہ کر دیتا، حیا تو بھی بیگانہ کر دیتا، غیرت تو بھی بیگانہ کر دیتا۔ اور اقبال کہتا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اسی ساری چیزاں مغرب نہ جوڑی جا رہے ہیں، لہذا وہ کو کھا رہے ہیں تو انہوں نے بھی جانا، وہ غلط کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی جانا۔ اقبال کہتا ہے نا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کہتا تو انہوں نال کرتا جنہوں نے اپنے ماں پیو دے ہی نہیں پتا، تو انہوں نال کرتا کہ تیرے نسب حضرت ابراہیم تو لے کے حضرت آدم تو لے کے حضور تک پھر جناب ساری تو انہوں نے نال گلا کرتا، انہوں بولتا ہے ہی شاہ حقیقت کوئی نہیں، وہ تا کاغذی پھولن۔ اقبال کہتا میں پورا یورپ پھلیا، میں نے کسے ایک پھول میں بھی خوشبو نہیں آئی، کسے ایک پھولے سارے کاغذی پھولن، انہوں کو تو خوشبو لینا ادھر آ۔ اقبال کہتا پھر کی ملے گا؟ کہتا اقبال تیرے عشق نے دیے سب بل نکال، کہتا حضور تے در تے آجا، تو کہنا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاد۔ اور اقبال آخر میں مغربی دانشوروں کو کہتا ہے جنہوں نے انگریز کی عینک لگا کے اسلام پڑھا ہے نا، اقبال آخر میں کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا، کہتا ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں نا سارے مغربی دانش، ہاں جی اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا کہ صبا سے بھی نہ ملا تجھے بوئے گل کا سراغ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا